ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ 1977 کا ابتدائی موسم گرما تھا۔ لندن کے شمال میں واقع ایک پرانی مگر نسبتاً پرسکون آبادی انفیلڈ میں ایک 2 منزلہ اینٹوں کا بنا ہوا چھوٹا سا گھر 284 گرین اسٹریٹ ایک نئی کہانی کا آغاز بننے والا تھا۔ یہ گھر اب پیگی ہیڈسن کے خاندان کا نیا ٹھکانہ بن چکا تھا۔ پیگی ایک محنتی اور مضبوط ارادوں والی خاتون تھی جو اپنے شوہر سے علیحدگی کے بعد اپنے 4 بچوں کو پالنے کی جدوجہد میں مصروف تھی۔ ان کے بچے 13 سال کی بڑی بیٹی مارگریٹ، 11 سالہ زندہ دل اور حساس مزاج لڑکی جینٹ، 10 سالہ شرارتی مگر ذہین لڑکا جونی اور 7 سالہ معصوم بچہ بیلی۔ پیگی کو امید تھی کہ یہ نیا گھر ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوگا۔ اگرچہ گھر کچھ پرانا اور خستہ حال ضرور تھا لیکن کرایہ کم اور محلہ محفوظ۔ پہلی چند راتیں معمول کے مطابق گزری۔ بچوں نے اپنا کمرہ ترتیب دیا۔ جینٹ اور مارگریٹ ایک کمرے میں تھی جبکہ جونی اور بیلی دوسرے کمرے میں، لیکن گھر کی فضا کچھ الگ سی محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی غیر مرئی بوجھ ہو۔ کبھی کبھار سرد ہوائیں درزوں سے اندر آتی اور کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا جاتا۔ روشنی کی مدھم سی جھپک، سیڑھیوں پر سنائی دینے والے نرم قدموں کی آہٹ اور چھت سے کسی چیز کے گھسیٹنے کی آوازیں۔ پہلے پہل سب نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ محض وہم ہے یا پرانے گھر کی معمول کی آوازیں۔ پھر ایک رات جب سب بچے اپنے اپنے بستر پر تھے، جینٹ نے چیخ کر اپنی ماں کو بلایا۔ پیگی بھاگ کر آئی تو جینٹ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مما میرے بیڈ نے خود بخود ہلنا شروع کر دیا، کسی نے مجھے کمر سے پکڑا۔ پیگی نے بیٹی کو گلے لگا کر تسلی دی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی ڈراونا خواب تھا۔ اس رات سب دوبارہ سو گئے، لیکن گھر کی دیواروں میں چھپی وہ پراسرار خاموشی جیسے صرف انتظار کر رہی تھی کچھ اور بڑا کرنے کا۔ جینٹ کے اس رات کی چیخ کے بعد پیگی نے کچھ دنوں تک اس کے کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ وہ خود کو تسلی دیتی رہی کہ یہ سب محض ایک ڈراونا خواب تھا، لیکن سچائی خاموشی سے ان کے گرد گہرے سائے کی طرح پھیل رہی تھی۔ چند دن بعد ایک اور رات جب سب گھر والے سو چکے تھے، پیگی کو اچانک نیند سے ایک زوردار آواز نے جگا دیا، جیسے کوئی بھاری چیز فرش پر گری ہو۔ وہ فوراً اٹھ کر بچوں کے کمرے کی طرف دوڑی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ جینٹ اور مارگریٹ کا بستر دیوار سے ہٹا ہوا تھا، بالکل کمرے کے بیچ میں، اور ایک کرسی الٹی پڑی تھی جیسے کسی نے اسے زور سے پھینکا ہو۔ جینٹ کانپ رہی تھی، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ماں، وہ دوبارہ آیا تھا، اس نے میرا بستر کھینچا اور پھر وہ کرسی خود بخود اڑی اور دیوار سے جا لگی۔ پیگی نے ترتراتے ہاتھوں سے کرسی سیدھی کی اور بچوں کو تسلی دی، لیکن اس کے اندر اب خوف جنم لے چکا تھا۔ اگلی صبح اس نے ساری بات اپنی پڑوسی وک نوربیری کو بتائی، جنہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی ذہنی معالج یا مقامی چرچ کے پادری سے رابطہ کرے، مگر پیگی نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ خود ان حالات کو سمجھے گی۔ اسی شام اس نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جس نے تمام شکوک کو ختم کر دیا۔ جینٹ اپنے کمرے میں کھیل رہی تھی۔ پیگی نے دروازے کی جری سے اسے دیکھا، وہ بالکل تنہا تھی۔ اچانک ایک دراز خود بخود کھلی اور اس میں رکھی چیزیں نیچے گرنے لگی۔ جینٹ پیچھے ہٹی اور خوف سے چیخی، اور پھر پیگی کی نظر اس کرسی پر پڑی جو آہستہ آہستہ خود بخود کھسک کر کمرے کے بیچ میں آ رہی تھی۔ پیگی نے زور سے دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوئی اور جینٹ کو گلے لگا لیا۔ اس کے دل میں اب یقین ہو چکا تھا، یہ کوئی وہم یا بچی کی شرارت نہیں بلکہ کچھ اور ہے، کوئی غیر مرئی وجود جو ان کے ساتھ رہنے لگا ہے۔ رات گئے پیگی نے محسوس کیا کہ گھر کی فضا جیسے سانس لے رہی ہو، دیواریں سسک رہی ہوں اور ہر سایہ ایک آنکھ بن چکا ہو۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک گھر نہیں، یہ کسی کا قید خانہ ہے۔ ان واقعات کے بعد پیگی شدید پریشان ہو چکی تھی۔ اس نے اسکول سے چھٹی لے کر جینٹ کو کچھ دن گھر رکھا، مگر جو کچھ ہونے جا رہا تھا وہ کسی عام بیماری یا ڈر کا نتیجہ نہیں تھا۔ جینٹ جو پہلے ہنسمکھ، شرارتی اور حساس بچی تھی، اب خاموش، گمسم اور چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر دیواروں کو گھورتی جیسے کسی کو دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور چہرے پر عجیب سا تناؤ آ چکا تھا۔
ایک رات جب وہ سب کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جینٹ نے بغیر کسی وجہ کے زور سے اپنی بہن پر چیزیں پھینکنی شروع کر دیے۔ اس کی آنکھیں جیسے کسی اور کی لگ رہی تھی، خالی، سرد اور اجنبی۔ یہ میری بہن نہیں لگ رہی، مارگریٹ نے آہستہ سے کہا۔ اگلی صبح پیگی نے ایک اور ہولناک منظر دیکھا۔ جینٹ اپنے بستر پر اوندھی لیٹی تھی، مگر اس کا جسم آہستہ آہستہ بستر سے اوپر اٹھ رہا تھا، جیسے کوئی اسے ہوا میں بلند کر رہا ہو۔ پیگی نے چیخ کر اسے نیچے آنے کو کہا، مگر جینٹ کی آنکھیں بند تھی اور اس کے ہونٹ کسی اور زبان میں کچھ بڑبڑا رہے تھے، جیسے کوئی اور بول رہا ہو جینٹ کے ذریعے۔ اسی دن شام کو پیگی نے مقامی ڈاکٹر کو بلایا۔ جینٹ نے ایک ایسی آواز میں بات کی جو کسی 11 سالہ بچی کی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، ایک گہری، کردری، مردانہ آواز۔ میں یہاں رہوں گا، یہ میرا گھر ہے، تم مجھے نکال نہیں سکتی۔ ڈاکٹر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ فوراً پیگی کو مشورہ دے کر چلا گیا کہ وہ ماہر نفسیات سے رجوع کرے، مگر پیگی جان چکی تھی یہ معاملہ نفسیاتی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ اس رات جینٹ نے کمرے میں اکیلے بیٹھے بیٹھے اچانک صوفے پر ہاتھ مارا اور زور سے کہا، میرا نام بل ہے، بل والکن، میں یہاں مر گیا تھا، یہ گھر میرا ہے۔ جب پیگی نے تحقیق کی تو اسے معلوم ہوا کہ ماضی میں واقعی ایک بل والکن نامی بوڑھا شخص اسی گھر میں رہا کرتا تھا، اور وہ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے اچانک دل کے دورہ پڑنے سے مر گیا تھا، اور ہاں، وہی کرسی آج کل خود بخود حرکت کرتی تھی۔ جینٹ اب صرف متاثر نہیں تھی، وہ قبضے میں آ چکی تھی۔ جینٹ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پیگی اب ہر لمحہ ڈری ہوئی رہتی تھی، اور گھر کے دوسرے بچے بھی اب رات کو اکیلے سونے سے گھبرا گئے تھے۔ مارگریٹ نے ماں سے صاف کہا، ہمیں اس گھر سے نکل جانا چاہیے، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کہاں جاتے؟ وسائل محدود تھے اور حالات قابو سے باہر۔ آخرکار ایک رات جب جینٹ نے بستر سے اٹھ کر زبردستی کھڑکی کھولی اور باہر چھلانگ لگانے کی کوشش کی، وہ بھی بند آنکھوں اور بے ہوش دماغ کے ساتھ، تب پیگی نے فیصلہ کیا کہ اسے اب مدد طلب کرنی ہوگی۔ اسی رات پیگی نے پولیس کو فون کیا۔ 2 پولیس افسر، ایک مرد اور ایک عورت، رات کے 9 بجے کے قریب گھر پہنچے۔ پیگی نے ان کے سامنے تمام واقعات بیان کیے اور جینٹ کو کمرے میں دکھایا۔ وہ بالکل خاموش اور ساکت بیٹھی تھی، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ پولیس افسران نے معمول کے مطابق کمرے کا معائنہ شروع کیا۔ وہ دونوں ابھی جانچ ہی رہے تھے کہ اچانک سامنے رکھی ہوئی ایک بھاری کرسی بغیر کسی دھکا دیے خود بخود کھسک کر تقریباً 3 فٹ دور چلی گئی۔ خاتون افسر کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ دونوں ساکت ہو گئے۔ وہ کرسی واقعی خود چلی تھی، بغیر کسی رسی، بغیر کسی چھپی ٹیکنیک یا دھوکے کے۔ پولیس ریکارڈ میں درج ہوا، ہم نے ایک بھاری کرسی کو بغیر کسی ظاہری انسانی مداخلت کے زمین پر سرکتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے پورا کمرہ چیک کیا، کوئی دھاگا، مقناطیس یا انسانی چالاکی کا ثبوت نہ ملا۔ تاہم قانونی حد میں رہتے ہوئے پولیس کچھ زیادہ نہ کر سکی۔ انہوں نے صرف مشورہ دیا کہ گھر میں کوئی مذہبی علم کرایا جائے یا ماہرین نفسیات سے رجوع کیا جائے۔ پیگی کو سمجھ نہ آیا کہ کس پر بھروسہ کرے۔ قانون نے تو مان لیا کہ کچھ ہے، مگر وہ کچھ کیا ہے؟ اور اب وہ صرف جینٹ کے ارد گرد نہیں تھا، اب وہ پورے خاندان میں اپنا خوف بانٹ رہا تھا۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے، ایک زوردار آواز سے گھر کی کھڑکیاں لرز اٹھی۔ پیگی بھاگ کر لاؤنج میں آئی تو دیکھا دیوار پر کیلنڈر کے پیچھے لکھا تھا، نکل جاؤ، اور ساتھ ایک خراش زدہ نشان تھا جیسے کسی نے ناخن سے دیوار کو کروچی ہو۔ یہ صرف خطرہ نہیں تھا، یہ اعلان جنگ تھا۔ پولیس کی رپورٹ کے بعد انفیلڈ میں یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ مقامی اخبارات نے سرخیاں لگائی، لندن کا آسیب زدہ گھر، کیا واقعی ایک جنی روح نے بچی پر قبضہ کر لیا؟ اسی دوران پیرانارمل مظاہر کے ماہرین اور ریسرچرز اس کیس میں دلچسپی لینے لگے۔ سب سے پہلے تحقیق کرنے والوں میں شامل تھے مورس کروس اور گائے لیون پلفیر، جو سوسائٹی فار سائیکیکل ریسرچ کے نمائندے تھے۔ دونوں نے اپنا سامان اٹھایا، آڈیو ریکارڈر، موشن کیمرے اور نوٹ بکس، اور سیدھے 284 گرین اسٹریٹ پہنچ گئے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے، فضا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ جینٹ ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں خلا میں گور رہی تھی۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور ایک بھاری اجنبی آواز میں کہا، تمہیں یہاں کیا چاہیے؟ یہ میرا گھر ہے، میں مر چکا ہوں، مگر ابھی گیا نہیں۔
مورس اور گائے دم بخود رہ گئے۔ انہوں نے آڈیو پر وہ آواز ریکارڈ کی۔ بعد میں جب اس پر تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز ایک بوڑھے شخص کی تھی جو جینٹ کے گلے سے آنا ممکن ہی نہ تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق کسی بھی بچی کے ووکل کارڈز ایسی آواز نہیں نکال سکتے جب تک وہ نقصان نہ اٹھائے۔ اسی دوران کیمرے لگائے گئے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، ایک کیمرے نے وہ منظر قید کیا جو آج تک روحانیات کی دنیا میں سب سے بڑا ثبوت مانا جاتا ہے۔ جینٹ اپنے بستر سے اٹھ کر ہوا میں معلق ہو جاتی ہے، پھر زور سے دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرتی ہے، اور یہ سب بغیر کسی سہارے یا دھکا کے ہوتا ہے۔ یہ فوٹیج اور آوازیں میڈیا میں لیک ہو گئیں، اور چند دنوں میں ہی انفیلڈ پولٹرگائسٹ ایک عالمی مظہر بن گیا۔ ٹی وی چینلز، ریڈیو شوز اور بین الاقوامی اخبارات اس پراسرار گھر کی ریکارڈنگ میں مصروف ہو گئے۔ مگر ساتھ ہی سوالات بھی اٹھے۔ کیا جینٹ ڈرامہ کر رہی ہے؟ کیا یہ سب توجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے، یا کیا واقعی کچھ اور اس کے جسم میں بس چکا ہے؟ مورس کروس نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کیس دیکھے، مگر یہ کچھ اور تھا۔ یہاں منطق ختم ہو جاتی ہے اور خوف آغاز لیتا ہے۔ مگر محققین کے موجودگی کے باوجود واقعات بڑھتے جا رہے تھے۔ اب بات صرف جینٹ کی نہیں رہی تھی۔ گھر کی دیواروں سے آوازیں آنے لگی، بند کمروں میں چیزیں حرکت کرنے لگی، اور ایک رات مورس خود اس کرسی پر بیٹھے تھے جب وہ اچانک پیچھے کو پھسل گئی۔ بغیر کسی دھکا کے ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، مگر انہوں نے کام جاری رکھا۔ خوف اب صرف اس خاندان تک محدود نہیں رہا، اب یہ ثابت ہونے لگا تھا۔ اب گھر صرف ایک مکان نہیں رہا تھا، وہ ایک قید خانہ بن چکا تھا، اور سب سے زیادہ قید میں تھی جینٹ۔ جس معصوم بچی کی ہنسی کبھی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی تھی، اب وہ سایہ بن چکی تھی۔ اس کا جسم حنیف ہوتا جا رہا تھا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی، اور چہرہ اتنا زرد ہو گیا تھا کہ جیسے خون کی روانی تھم چکی ہو۔ اس کی آواز دن بدن بدلتی جا رہی تھی۔ اکثر وہ بیک وقت دو مختلف آوازوں میں بولتی تھی، ایک بچی کی اور ایک بوڑھے مرد کی۔ مورس کروس اور گائے پلے فیئر نے اس کی روزانہ ریکارڈنگ شروع کی۔ جینٹ کی آواز اکثر رک رک کر آتی، اور وہ عجیب و غریب جملے ادا کرتی۔ میں یہاں دفن ہوں، یہ میری زمین ہے، تم سب نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے، اب تم جا نہیں سکتے۔ مورس نے جب پوچھا کہ وہ کون ہے تو جینٹ نے آنکھیں بند کیے اور ایک انتہائی گہری اور کردری آواز میں بولی، بل ویلگن۔ میں کرسی پر مرا تھا، میرا دم گھٹ گیا تھا، میں چیخا، کسی نے سنا نہیں، اب یہ سب سنیں گے۔ اسی رات جب گھر میں صرف کیمرے اور مائکروفون تھے، ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جینٹ اکیلی اپنے کمرے میں تھی اور اچانک اس کی چیخ سنائی دی۔ جب سب دوڑ کر پہنچے، اس کی گردن پر خراشوں کے نشانات تھے، 3 لمبے، سیدھے، گہرے نشان جیسے کسی نے ناخنوں سے زبردستی کچوکے لگائے ہوں۔ پھر کچھ دن بعد جینٹ نے رات کو خواب میں چلنا شروع کر دیا۔ کیمروں نے ریکارڈ کیا کہ وہ نیند میں اٹھی، پورے گھر میں گھومی اور دروازوں کو زور سے کھولتی بند کرتی۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی، مگر اس کے قدم بالکل سیدھے اور یقینی ہوتے، جیسے کوئی اور اسے چلا رہا ہو۔ ایک رات اس نے خود کو باتھ روم میں بند کر لیا۔ اس نے اندر سے چیختے ہوئے کہا، وہ میرے اندر آ چکا ہے، وہ مجھے چھوڑنے والا نہیں۔ جب دروازہ توڑ کر اسے نکالا گیا تو وہ نیم بے ہوش حالت میں تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں مکمل سفید تھی، اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے مرگی کا دورہ کہا، مگر پیرانارمل محققین جانتے تھے کہ یہ کچھ اور ہے، کچھ خوفناک، کچھ ناقابل بیان۔ اب صرف جینٹ ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد موجود ہر فرد اس پراسرار وجود کی موجودگی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ مارگریٹ نے کئی بار کہا کہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے جب وہ سونے کی کوشش کرتی ہے۔ بلی اکثر روتے ہوئے جاگتا اور کہتا، کوئی مجھے گھورتا ہے دیواروں میں سے۔ گھر کی فضا اب صرف خوفزدہ نہیں تھی، وہ بیمار ہو چکی تھی، جیسے ہر اینٹ میں کوئی اذیت چھپی ہو، ہر چھت کی لکڑی میں کوئی چیخ، اور ہر دیوار میں ایک نظر۔ جب جینٹ کی حالت حد سے بڑھنے لگی اور دوسرے بچوں پر بھی سائے گہرے ہونے لگے، پیگی نے تک ہار کر ایک فیصلہ کیا، اب انسانوں کی مدد کافی نہیں، اب اللہ، دعا اور روحانی مدد کی ضرورت ہے۔ پہلا قدم تھا مقامی چرچ کا پادری
اس نے آ کر گھر میں بلیسنگ یعنی پاکیزگی کی دعا کی، دیواروں پر مقدس پانی چھڑکا اور بائبل کی آیات بلند آواز میں تلاوت کیے۔ اس عمل کے دوران جینٹ زور زور سے چیخنے لگی، اس کا جسم کانپنے لگا اور اس کے منہ سے ایک بار پھر وہی آواز گونجی، یہ سب بیکار ہے، یہ جگہ میری ہے۔ پادری نے خاموشی سے دعا مکمل کی اور کہا، یہ صرف شیطانی قوت نہیں، یہ ضدی ہے اور یہ بچی کو آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ پھر پادری نے پیگی کو ایک دوسرے پادری سے رابطہ کرنے کا کہا جو ان معاملات سے احسن طریقے سے نمٹ سکتا تھا۔ پھر پیگی نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے بائبل کی تلاوت کے ساتھ روحانی دم کیا، انہوں نے کمرے کے چاروں کونوں میں سیاہ نمک اور کافور چھڑکا۔ اسی رات جینٹ مکمل بے ہوش ہو گئی، اس کا جسم ٹھنڈا تھا مگر دل کی دھڑکن تیز تھی، اس کی زبان مسلسل کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ پریسٹ نے اس کے کان میں بائبل کے کچھ آیات پڑھے، جینٹ کا جسم زور سے جھٹکا کھا کر اٹھا اور بھیانک چیخ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کے بعد کی رات پرسکون گزری، مگر یہ سکون عارضی نکلا۔ 2 راتیں بعد گھر کے بیچوں بیچ رکھے گئے آئینے پر کسی نے اندر سے نوچ کر لکھا، میں اب بھی یہی ہوں۔ اس کے نیچے خون جیسے کسی مادے سے ایک آنکھ کی شکل بنی ہوئی تھی۔ اب پیگی نے فیصلہ کیا کہ مزید روحانی مدد حاصل کی جائے، کسی ایسے ماہر سے جو ان طاقتوں کو نہ صرف پہچانتا ہو بلکہ لڑنا بھی جانتا ہو۔ چنانچہ ایڈ اور لورین وارن، امریکہ کے مشہور پیرانارمل محققین، اس گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے آتے ہی لورین نے کہا، یہ صرف ایک روح کا معاملہ نہیں، یہاں ایک ناپاک، قدیم اور پرتشدد قوت ہے جو اس بچی کے ذریعے خود کو زندہ رکھ رہی ہے۔ ایڈ وارن نے ایک روحانی کلیکشن نکالی، سلیپ، نمک، مقدس پانی اور آیات۔ انہوں نے ایک شدید کلینزنگ سیشن کیا، جسمانی، ذہنی، روحانی، اور اس دوران جینٹ نے زمین پر پڑی ہوئی حالت میں آنکھیں کھول کر صرف ایک جملہ کہا، اگر تم نے اسے نکالا تو میں بھی مروں گی۔ ایڈ اور لورین کی مداخلت کے بعد گھر میں ایک بھاری سکوت چھا گیا۔ جینٹ کئی دن تک مکمل بے ہوش رہی، ڈاکٹرز نے اسے جسمانی اور ذہنی تکن قرار دیا، مگر پیگی جانتی تھی یہ صرف تکن نہیں تھی، وہ ایک جنگ تھی اور جینٹ اس جنگ کا میدان بن چکی تھی۔ جب جینٹ کو ہوش آیا، اس نے خاموشی سے ماں کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، وہ چلا گیا۔ یہ سن کر سب نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ گھر میں غیر معمولی مظاہر ختم ہو چکے تھے، کھڑکیاں خود سے نہیں کھلتی، کرسیوں نے ہلنا چھوڑ دیا، دیواروں کی خراشیں غائب ہو گئی۔ جینٹ کی آواز اپنی اصل معصومیت میں لوٹ آئی۔ مورس گروس اور گائے پلے نے آخری بار ریکارڈنگ کی، مگر اب سب کچھ خاموش تھا۔ انہوں نے اپنے نوٹس بند کیے اور کہا، یا تو ہم نے اسے نکال دیا ہے یا وہ خود جا چکا ہے، مگر کیوں اور کہاں، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ جینٹ دوبارہ اسکول جانے لگی، وہ خاموش ضرور تھی مگر نارمل زندگی کی طرف آ رہی تھی۔ مارگریٹ، جونی اور بلی نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ پیگی نے برسوں بعد ایک مکمل رات کی نیند لی، بغیر کسی چیخ، خراش یا سایہ دار قدموں کی آہٹ کے۔ کچھ مہینے یوں ہی گزر گئے، ماہرین نے اپنی فائلیں بند کیے، میڈیا نے اگلے خوفناک واقعے پر توجہ دینا شروع کر دی، اور یوں لگا جیسے انفیلڈ پولٹرگائسٹ صرف ایک پراسرار مگر گزر چکی کہانی ہے۔ مگر ایک شام جب جینٹ اپنے بستر پر بیٹی ڈائری لکھ رہی تھی، اس نے اچانک اپنی نظریں دیوار کے آئینے پر ڈالی۔ آئینے میں اس کی پرچھائی تھی، مگر اس پرچھائی کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ جینٹ کے ہونٹ بند تھے، اس نے گھبرا کر آنکھیں جھپکائی، آئینہ بالکل معمول پر تھا۔ اس نے ڈائری بند کی اور صرف ایک لفظ لکھا، شاید۔ سالوں بعد جب انفیلڈ پولٹرگائسٹ کا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا، جینٹ اور اس کا خاندان اس گھر سے منتقل ہو چکے تھے، مگر جو ہوا وہ ان کی زندگی کا ناقابل مٹایا باب بن چکا تھا۔ جینٹ ایک خاموش مگر سنجیدہ نوجوان بن گئی، اس نے میڈیا سے دوری اختیار کر لی، مگر کچھ سال بعد ایک انٹرویو میں اس نے دھیرے لہجے میں کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سب ڈرامہ کیا، شاید کچھ لمحے ایسے ہوں گے جب ہم نے حالات کو مزاحیہ انداز میں لیا یا بچگانہ حرکت کی، لیکن جو میں نے محسوس کیا وہ سچ تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میرے اندر کچھ تھا اور وہ میری مرضی سے نہیں آیا تھا۔
مورس کروس جو اس واقعے کے سب سے بڑے محقق تھے اپنی موت تک یہی کہتے رہے، میں نے جینٹ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، میں نے ایک مظلوم بچی کو دیکھا جو کسی اور کے اختیار میں تھی، وہ کھیل نہیں رہا تھا، وہ آسیب تھا۔ دوسری طرف ناقدین آج بھی کہتے ہیں کہ یہ سب توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ جینٹ نے آواز بدلنے کی ٹیکنیک سیکھی، کچھ کہتے ہیں کہ تصویریں اور ویڈیوز ایڈٹ کی گئی، مگر اگر یہ سب بنایا گیا ہوتا تو اتنے طویل عرصے تک ایک 11 سالہ بچی اتنی باریکی سے یہ سب کیوں کرتی اور اس کی جسمانی ذہنی حالت کا بگاڑ کیسے ہوتا؟ ایڈ اور لورین جو اس کیس میں شامل تھے بعد میں کئی اور کیسز پر کام کرتے رہے، لیکن انفیلڈ کا ذکر آتے ہی وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتے، جیسے یہ کیس باقیوں سے الگ ہو۔ انفیلڈ پولٹرگائسٹ آج بھی ماہرین روحانیات، ماہر نفسیات اور عام انسانوں کے لیے ایک ایسا معمہ ہے جو کھلنے کے بجائے اور زیادہ الجھتا جا رہا ہے۔ گھر نمبر 284 گرین اسٹریٹ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔